اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک کو اچھی طرح سیکھ رہے ہوں گے، اس پہ عمل بھی کر رہے ہوں گے، اسے آگے بھی پھیلا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج میں تھوڑا سا آف ٹاپک بات کروں گی۔ یہ یہ ٹاپک مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا کہ یہ جب میں نے کیا تھا نا، یہ تفسیر کی تھی، سورہ نور کی تفسیر کی میں بات کر رہی ہوں۔ سورہ نور کی جب تفسیر میں نے کی تھی، اس میں بعض آیات کی تفسیر جب میں نے پڑھی، وہ مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگی، اور وہ سیکھنے کے بعد میری زندگی میں اتنا چینج آیا۔ آپ کی سوچ اتنی بدل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو سوچنے کا طریقہ بتایا کہ اس نے کس طرح سے سوچنا ہے ہر معاملے میں، ہر زندگی میں کوئی بھی سچویشن آ جائے اس نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے۔ کچھ آیات کی تفسیر سیکھنے کے بعد میں بہت شاکڈ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ایک مومن سے، ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں، بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ تو سورہ نور جو ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ سورہ ہے۔ اس کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھاؤں گی۔ تفسیر بھی پیرالل میں چلتی رہے گی، تجوید، لیکن تفسیر بھی تھوڑی تھوڑی ہمیں ساتھ ساتھ ٹچ کرنی چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر آنی چاہیے۔ کوئی بھی سورہ ہم پڑھنے لگے، میں سلیکٹڈ سورہ کی آپ کو تفسیر کرواؤں گی، تاکہ جب کبھی ہم رمضان میں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اب جب آپ یہ تفسیر پڑھ لیں گے نا، تو جب کبھی بھی آپ سورہ نور کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا شان نزول پتہ ہوگا، آپ کو اس کی تفسیر پتہ ہوگی کہ اس سورہ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو وہ پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے گا۔ تو یہ جو سورہ نور ہے نا، سورہ نور اور سورہ احزاب، یہ اسپیشل خواتین کے لیے ہے۔ اس میں خواتین کے مسائل کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں۔ حضرت عمر نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان تحریر کیا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورہ میں خواتین کے ساتھ ساتھ ذاتی اور اجتماعی دیگر معاملات اور آداب اس سورہ میں سکھائے گئے ہیں۔ وہ آداب جن پر ایک خاندان اور معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، بہت ساری سزائیں بھی ہیں اس میں، جو ایک معاشرے کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ یہ اتنی سخت قوانین اور سخت سزائیں کیوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہیں؟ تاکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ کتنا بدحالی کی طرف جا رہا ہے تو ہم اسلامک کنٹری، لیکن اسلامک یہ کہیں کسی اینگل سے بھی نہیں لگتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے اسلامی سزائیں جو قرآن پاک میں درج ہے بتائی گئی ہیں وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جرائم گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ کسی شخص کو سزا مل جاتی ہے نا، سر عام سزا دی جاتی ہے، تو باقی کی سارے عوام جو ہے نا وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک بندے کو چھوٹ دے دیتے ہیں نا، تو وہ جب ایک بندے کو چھوٹ مل گئی ہے، پھر باقی سب جتنے بھی جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، ان کو ایک آسان راستہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو سخت سزائیں بتائی ہیں، قانون بتائے ہیں، اس پہ اللہ پاک نے انسانیت پہ کوئی ظلم نہیں کیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کوڑے مارے جائیں، کافی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں۔ تو جب ایک بندے کو یہ سخت سزا دی جاتی ہے نا، جس نے جرم کیا ہوتا ہے، تو باقی کی پوری عوام پھر سیدھی ہو جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کا گناہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ ترس کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ ظلم ہے، اس طرح کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر تجویز کی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ پاک انسانیت پہ ظلم نہیں کرتے، کوئی چیز بلا وجہ نہیں بتاتے، اتنی بڑی بری سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں بتائی ہیں۔ اچھا، اس سورہ کے بارے میں خواتین کے لیے اسپیشل ہے، تو میں اپنی خواتین آڈینس کو کہوں گی کہ آپ اس تفسیر کو صحیح سے غور سے سمجھیے گا، ویڈیوز کو اچھی طرح ڈیٹیل میں دیکھیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے، یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام ہم نے
فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 1 جو ہے سورہ نور کی، سورہ میں تمہید ہے کہ براہ راست تمہید نہیں ہے کوئی، براہ راست اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے، کیونکہ ان احکامات کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ ان احکامات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، انہیں فرض کے درجے میں لیں، اور میں جو احکامات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ فرض ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی قرآن پاک میں سزائیں تجویز کی گئی ہیں، جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں، یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ قانون، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں دی ہے اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں لکھ دی گئی تو ہم کون ہوتے ہیں کسی پر ترس کھانے والے کہ ہاں نہیں جی یہ بہت سخت سزا ہے، یہ اس کو نہیں دینی چاہیے۔ جب ایک بندے کو سزا مل جاتی ہے نا، گنہگار کو، تو باقی کی پوری عوام سیدھی ہو جاتی ہے، اور یہ سزائیں سر عام دینی چاہیے تاکہ آگے کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا جرم کا ارادہ کرے بھی تو وہ اس بات سے ڈر جائے انجام دے کے کہ اس کی یہ سزا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، فرض کے معنی ہوتے ہیں سخت چیز کو کاٹنا۔ اس سورہ میں پائے جانے والے احکامات قطعی احکامات ہے۔ اس سورہ میں جو احکامات بیان کیے ہیں صاف واضح ہیں، ان پر آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں نا اس سورہ میں، وہ اتنی ڈیٹیلڈ ہیں اور اتنی کلیئر ہیں کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی آسانی سے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں آپ کر سکتے۔ جو اللہ پاک نے سزائیں لکھ دی گئی ہیں وہی سزا آپ نے دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس میں انسان اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ بدنیتی ہوگی، بے ایمانی ہوگی۔ اچھا، اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں ہم۔ بدکار عورت اور بدکار مرد، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان پر ذرا رحم نہ آنا چاہیے، اور اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ دیکھیں، الزانیہ جو ہے نا یہ مونس کا صیغہ ہے، اور جو الزانی ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اس آیت میں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ زنا کا عمل جو عورت ہوتا ہے نا وہ عورت کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے؟ ریپ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ یہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک، جو بغیر نکاح کے حرام ریلیشن شپ آج کے دور میں چل رہے ہیں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے نوجوانوں میں، کہ یہ ہم لوگوں نے اس کو یورپ بنا لیا، پاکستان کو۔ ہم لیونگ ریلیشن شپس میں رہتے ہیں، نکاح ہوئے نہیں ہوتے، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، زنا میں ملوث ہوتے ہیں، اور سیکرٹ ریلیشن شپس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی آنے والے فیوچر کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں بتا دیا، عورت کا ذکر پہلے کر دیا، کیونکہ عورت کے اختیار میں ہوتا ہے گناہ کا کام، زنا کا کام عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت روک دے گی نا، اور اگر وہ باؤنڈری سیٹ کر دے گی، تو لڑکی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو گناہ کی طرف لا سکے۔ مرد میں ہوتی ہے، مرد میں کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ول پاور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے عورت کا ذکر پہلے کر دیا ہے۔ اکثر اوقات عورت زنا کا سبب بنتی ہیں۔ عورت کا اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنا فتنے کا باعث بنتا ہے، اور زنا کرنے والے مرد ہو یا عورت دونوں کا جرم برابر ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو کیسا اپنا رویہ رکھنا ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی ڈریسنگ اس طرح کی رکھنی ہے کہ کوئی آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو۔ خواتین اور مرد دونوں کے لیے ڈریسنگ کا اور نظر کی حفاظت بھی دونوں پر فرض ہے، کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا نا کہ جب باہر ہو تو نظر، مرد کو پہلے بولا عورت کو بعد میں۔ ٹھیک ہے، نظر کی بھی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن دیکھیں ساری چیزیں پیرالل میں چلتی ہیں۔ اگر اللہ پاک نے نظر کی حفاظت کا بولا ہے
تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈریس کوڈ بھی دیا ہے، مسلمان ایز اے مسلم خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈریسنگ بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے باہر جاتے ہوئے۔ دیکھیں ایک مرد ہے وہ اپنی نظر کی بالکل اس کو حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، عورت کو بھی دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈریسنگ کے بھی رولز بتائے نا، ڈریس کوڈ بھی بتایا کہ آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ایک مرد اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے لیے فتنے کا باعث بنے، آپ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے باہر جائیں کہ وہ مرد کے لیے آپ فتنہ بن جائیں، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی کنٹرول کر لے۔ دیکھیں شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، نفسانی خواہشات ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ اس کو ہر وقت آزما رہی ہوتی ہیں، وسوسے ہر وقت انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کے لیے آزمائش بھی تو نہیں بننا نا۔ مردوں کو بھی اپنی ڈریسنگ اس طرح کی نہیں رکھ کے باہر جانا کہ عورت کے لیے وہ آزمائش بنے، ٹھیک ہے، اور عورت نے بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرنی۔ اب دیکھیں ایک مرد باہر جا رہا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہر عورت نے گھٹیا لباس پہنا ہوا ہے، سی تھرو ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے آج کل کی خواتین باہر نکلتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرو تو پھر وہ برا مان جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ سوچ کر ہی اپنی ڈریسنگ یا عبایا پہنے یا جو بھی ڈریس کوڈ ہم کریں اسلامی، وہ ہم یہ سوچ کر کریں کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، ہم یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں مان رہے، اس میں ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، کہ ہمارے پہ باؤنڈریز ہیں، خواتین کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے، خواتین کو ہی ڈریسنگ کا بولا گیا، نہیں، اس میں آپ نے برا نہیں ماننا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بول دی ہے تو وہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہم اللہ پاک کو کوسچن نہیں کر سکتے کہ مرد کو یہ کیوں بولا ہے، عورت کو یہ کیوں بولا ہے۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، خواتین کے لیے کیا بہتر ہے اور مرد کے لیے کیا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہے، فجلدو، یہ جو لفظ ہے یہاں پر سیکنڈ آیت میں، فجلدو کا لفظ جو ہے یہ جلد سے ہے،